ان کا نام بہت زبردست حدیث کے پڑھانے والے، حدیث کے امام۔ اب ہوا کیا، ان کی ماں کی عمر ہو گئی کچھ 90-95 سال کی عمر ہو گئی، تو یہ بہت اچھا سبق پڑھاتے تھے، بہت اچھا قرآن پڑھاتے تھے، بہت اچھی امامت کراتے تھے۔ ایک دن یہ گھر میں گئے تو دیکھا کہ ماں کی عمر زیادہ ہو گئی، اور زیادہ عمر میں ایسا ہوتا ہے ماں کو پیشاب بھی ہو گیا ہے، ماں کو پاخانہ بھی ہو گیا ہے، پورا بستر خراب ہو گیا ہے۔ تو حضرت کہمش، اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ باہر نل ہوتا تھا اور نل کھول لیا اور پانی لے لیا۔ تو حضرت کہمش گئے، نہر پہ گئے، قریب میں نہر تھی، وہاں سے پانی لا رہے، مشکیزہ اٹھا رہے، اپنی ماں کو پہلے الگ کیا اور اس کے بعد میں سارا پاخانہ دھونا شروع کیا، پیشاب دھونا شروع کیا، چادر کو بدلنا شروع کیا، پھر ماں کو نہلانا شروع کیا۔ ان کا ایک شاگرد وہاں سے دیکھ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہے کہ میرے استاد اتنے بڑے، میرے ٹیچر اتنے بڑے پروفیسر، اتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے، جو معلوم نہیں ہزاروں طلبہ کو سبق پڑھاتے، یہ ایسا کر رہے، پاخانہ صاف کر رہے، یہ پیشاب صاف کر رہے، اپنی ماں کے کپڑے اتار کے ماں کو نہلا رہے۔ وہ شاگرد آہستہ سے آتا اور آ کر کہتا، میرے استاد میں نے کب سے دیکھا آپ کے کام کر رہے ہو، تو آپ کو تو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے، آپ کسی کام کرنے والی کو رکھ لو نا، کوئی کام کرنے والی رکھ لو جو ماں کو دیکھا کرے، یہ تو آج ہم نے دیکھا۔ تو حضرت کہمش نے روتے روتے کہا، روز میری ماں کو استنجا میں ہی کراتا ہوں، میں ہی کھانا پکاتا ہوں اور میں ہی اپنے ہاتھ سے ماں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ تو وہ شاگرد نے کہا، لیکن اللہ نے تو آپ کو بہت دیا، آپ کے پاس زمین ہے، آپ کے پاس یہ گھر ہے، آپ کوئی کام کرنے والی کو رکھ لو۔ تو حضرت کہمش روئے، روتے روتے کہا، جب یہ کام میں کرتا تھا تو میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا، یہی کام میں بھی کرتا تھا، میں بھی پاخانہ کرتا تھا، میں بھی پیشاب کرتا تھا، میں بھی بستر خراب کرتا تھا، میری ماں مجھے نہلاتی تھی، کپڑے دھلاتی تھی، میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی کام والی کو رکھوں گی، تو میں کیسے کوئی کام کرنے والی کو رکھ سکتا۔ اس کے بعد حضرت کہمش نے کیا کہا، بیٹا جا جا، تو بھی جا، ماں کی خدمت کر لے، ماں کی خدمت میں جو ملنا وہ ملے گا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا۔ حضرت کہمش کہتے ہیں، میں بھگوان پور والوں آپ سے کہتا ہوں اور میں نے تجربہ کیا تو میں کہتا ہوں، کیا کہا حضرت کہمش نے، کیا کہا بیٹا جا جا، تو بھی جا کے ماں کی خدمت کر لے، یاد رکھ لے رات کو جب سوئے گا نا، سوئے گا، نیند بعد میں آئے گی، مدینے والے نبی پہلے خواب میں آ جائے گا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بعد میں آئے گی، نبی کا دیدار پہلے ہو جائے گا، سبحان اللہ، موت کے وقت کلمہ مل جائے گا، اللہ ساری نمازیں قبول کر لے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے ماں کے قدموں کے نیچے۔ جنت ہے۔ اس پر ایک بات بتاؤں، ایک بزرگ تھے، بولو ایک بزرگ تھے، وہ اتنے سخاوت والے تھے، ان کی چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں وہ بزرگ تھے۔ اب وہ کیا کرے معلوم، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب جتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آوے، وہ بزرگ اعلان کرے، بھائی فجر کے بعد سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا، سب کو چائے پلائی جائے گی۔ اچھا ظہر کی نماز پڑھنے سب آوے، وہ بزرگ اعلان کرے، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو، نماز پڑھنے آئے ہو نا، ایسے مت جانا، سنت و نوافل کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا۔ اب مطلب 5 نمازوں میں لوگ آوے اور وہ بزرگ کو اللہ نے مال دیا تھا، وہ لٹاتے جاوے لٹاتے جاوے۔ ایک دن وہ چھوٹا گاؤں تھا، گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ روز ہم وہ اللہ کے ولی کا کھاتے، فجر کے بعد ناشتہ بھی ان کا کرتے، ظہر کے بعد کھانا بھی ان کا کھاتے، عصر کے بعد بھی چائے پیتے، مغرب کے بعد بھی ان کا کھاتے، تو ہم سب گاؤں والے مل کر آج پوچھے، آج اس بزرگ سے پوچھے آپ کو کیا چاہیے، وہ ہم لا کر آپ کو دیں گے۔ تو سارے گاؤں والے جیسے فجر کی نماز کے بعد اعلان ہوا نا کہ بھائی سب لوگ چائے پی کر جائے، تو سارے گاؤں والے کھڑے ہوئے، حضرت چائے تو پی کر جائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ نے ہمیں بہت پلایا بہت پلایا، ہمارا حق بنتا ہے، ہم بھی تو آپ کو کچھ دیں گے۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے دو گے، جو میں مانگوں گا وہ دو گے؟ تو سب نے کہا ہم اتنے سارے گاؤں والے جمع ہیں، ہاں ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے گھر میں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جو آپ مانگے آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیں گے۔ کام کرو، دو گے نا، جو میں مانگوں گا دو گے؟ کہاں دیں گے؟ کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے، حضرت نے پھر فرمایا جنت کی مٹی لے کر آؤ۔ تو ایک دوسرے کو کہتے جنت دیکھا کس نے کہ مٹی لے کر آوے؟ بھائی دیکھے ہوئے تو جا کے مٹی لے کر آوے نا۔ سب بیٹھے، ایک جوان اٹھا گیا اور تھوڑی دیر میں ایک چھوٹی سے کاغذ میں کچھ دھول بھی یعنی مٹی جو ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا غبار، وہ لے کر آ گیا، کیونکہ وہ گاؤں کا زمانہ تھا، لوگ بغیر چپل کے گھومتے تھے، وہ لے کر آیا، کہا حضرت یہ جنت کی مٹی لے کر آیا۔ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرا بیٹا کمال کر گیا،
यकीनन तू जन्नत की मिट्टी। तो सबने कहा ऑब्जेक्शन ये क्या जन्नत की मिट्टी लेकर आया, ये उठा गया कहीं से मिट्टी उठा कर लाया और कहता कि मैं जन्नत की मिट्टी लेकर आया, और हजरत आप भी कहते हो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। हजरत ने उस जवान से कहा बता इनको तू कहां से लेकर आया, मैं तो समझ गया, मुझे तो खुशबू आ गई, तू बता। तो जवान खड़ा हुआ रोकर कहने लगा मैं घर गया, मेरी माँ सो रही थी। बोलो मेरी माँ सो रही थी। लेकिन उस जमाने में लोग गांव में चलते थे तो चप्पल तो पहनते नहीं थे। कहा मेरी माँ सो रही थी, मैंने माँ के पाँव दबाए, पाँव दबाते दबाते मैंने मेरी माँ के तलवे, देखो ये तलवे पर यूं हाथ घुमाया, फिर हाथ घुमाया, जो मिट्टी आई वो लेकर आ गया, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह। जन्नत मिलती है तो माँ के कदमों के नीचे मिलती। मैं वो जन्नत की मिट्टी लेकर आया। बच्चा दाढ़े मार कर रोया और हजरत ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे नबी ने भी फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, वो आप जन्नत का दरवाजा है। बेशक। मेरे भगवानपुर वालों सच बताना, दरवाजा है कि तोड़ दिया है। बाप जन्नत का दरवाजा है ना, जी, कहीं बेशक। नाराज करके दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया। क्योंकि आज क्या होता है मालूम है, जितने जवान माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं तो मुबारकबाद दूंगा भगवानपुर के जवानों को जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। और अगर ये भगवानपुर में चलो ये कारी अहमद अली और ओलमा का प्रोग्राम है, हमारे बेटे फिरदौस कौसर का प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम ना होता, चलो कोई शादी का प्रोग्राम होता, फिर भी हमारे जवान माशाल्लाह सब इतने तंदुरुस्त है। कोई कहता हाँ वो खाना मैं तकसीम करूंगा, वो दूसरा कहता कुर्सी में लगाऊंगा, तीसरा कहता टेबल में लगाऊंगा, चौथा कहता पानी में पिलाऊंगा। और भगवानपुर वाले बहुत खुश होते माशाल्लाह, ये जवानों ने पूरा काम आसान कर दिया। शादी का घराना था, टेंशन में था, सारा टेंशन दूर हो गया। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे जवानों, अगर ये हम शादी के प्रोग्राम में इतना काम करते, कभी घर जाके अब्बा के पाँव को दबाया? जी नहीं। कभी घर जाके ऐसा किया, करो ऐसा करो, मैं करता था, आपसे कहता हूँ। कहते ना बड़ा बनने के लिए मेरे प्यारों सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज माँ की दुआ होती है। बेशक, घर में बेशक। जाओ घर में जाओ, थके थके घर में जाओ, फ्रिज खोलो, फ्रिज घर में होगा ना, यहाँ मटका खोलो, पानी लो, जाओ मत पियो, जाओ माँ के पास जाओ, माँ को जाकर कहो अम्मा अम्मा पास, तो माँ कहेगी मैंने कब पानी मंगवाया? अरे मैं तो आराम से बैठी हूँ, मैंने कब पानी मंगवाया? अम्मा तूने मंगवाया नहीं मंगवाया, लेकिन मेरे हाथों का पानी पी ले, कयामत में मेरे नबी अपने हाथों से जामे कौसर सुभान अल्लाह। पानी पी ले। वो माँ ने 2-3 घुट पानी पिए हो, उस जगह से तुम भी पानी पी लो, देखो वो पानी में क्या मजा आएगा। और वो माँ की आंखों से जो आंसू निकलेंगे ना, कभी कभी जाओ मेरे भगवानपुर वालों, जाओ अपनी माँ के पास, जाओ अपने अब्बा के पास जाओ, देखो माँ अभी गुस्से में नहीं है, क्योंकि कभी कभी बूढ़े लोग गुस्से में भी होते, कभी अब्बा भी गुस्से में होते, गुस्से के टाइम पे नहीं जाने का, एकदम जब देखोगे इनका मूड बना हुआ है, जाओ और जाकर कहो माँ 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 तेरे 3 बच्चे ना, माँ तेरे 4 बच्चे ना, माँ जितने भी हम लोग भाई बहन है, माँ सबसे ज्यादा नालायक मैं हूँ, माँ मैंने तुझे कभी राजी नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा सताया, माँ मैंने तुझे हमेशा सताया। आप देखोगे कसम अल्लाह की, आप देखोगे माँ के हाथ ऐसा तड़पते होंगे और यूं कांपते कांपते कहेगा अरे बेटा ना 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 माँ एक बार मेरे को माफ कर देना। आप अपनी माँ से बुलवाओ, एक बार माफ कर दे, माँ यूं हाथ रखेगी, जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। और फिर माँ को कहो माँ मैं नहीं तेरा हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरफ मेरी बीवी है, एक तरफ मेरे बच्चे, एक तरफ माँ तू है, कभी इधर जाओ तो वो नाराज है, इधर आओ तो तू नाराज है, माँ तेरा हक अदा नहीं कर सकता लेकिन माफ कर दे। देखना माँ कांपता हाथ आपके सर पे रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया। आसमान पर अल्लाह फरिश्तों को कहेगा फरिश्तों गवा रहो। वो माँ ने अपने बेटे को माफ कर दिया। मैं 70 दर्जे ज्यादा रहमत रखता, मैं 99 दर्जे ज्यादा रहमत रखता। अगर माँ अपने बेटे को माफ कर सकती है, गवाह बन जाओ मैंने भी अपने बंदे को। इसलिए मेरे प्यारों ये जो रात आ रही है ना, अभी तक मैंने आपको हकीकत नहीं खोली। मार्च 7 को जो रात आ रही है, बोलो कौन सी रात? मार्च 7 शब बारात। आखिरी बात सुन लो, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये रात को बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि अड़ोस पड़ोस जमा हो गए। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद, विसाल फरमाने के बाद आखिरी बात है, हजरत आयशा रो रही थी, सब लोग जमा हो गए। कहा आयशा, अम्मा आयशा, क्योंकि हमारे नबी की बीवी हमारी माँ, सबने कहा अम्मा आयशा आप क्यों रो रही है? हजरत आयशा ने फरमाया आज की रात शबे बारात है, आज फैसला होने वाला है। ये पूरा भगवानपुर बोलो मार्च 7 को हम सबका क्या होने वाला?
تو سب نے پوچھا حضرت عائشہ سے، اما عائشہ آج رات کو کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کانوں سے سنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا کہ آنے والا سال امیر کون رہے گا، غریب کون رہے گا، آنے والا سال عزت والا کون رہے گا، ذلیل کون رہے گا، آنے والا سال تندرست کون رہے گا، بیمار کون رہے گا، آنے والا سال اللہ کس کو سکون دے گا اور کون بے چین ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ یہ بھی فیصلہ کریں گے آنے والا سال کون مرے گا کون جیے گا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے روتے ہوئے کہا میرے نبی نے کہا یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا کون ایمان کے ساتھ جائے گا کون بغیر ایمان کے دنیا سے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں وہ رات آ رہی ہے، فیصلے والی رات آ رہی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا آمین والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ یہاں لیلۃ مبارکہ میں ایک تفسیر شب برات کی ہے، یہی فیصلے کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، مارچ 7 کے آنے سے پہلے۔ بلکہ میرے پیاروں ابھی اسی وقت ہم سب توبہ کر لیں اللہ کے سامنے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، اور درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو اعلان کرنا وہ اعلان ہو جائیں گے، اس کے بعد میں ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں ہمارے اشرف البھائی کا، بیٹے شاہ نواز کا، یہ 2 ساتھ میں رہے وہ بیٹے علیف کا، اور اسی طریقے سے پورے مجمع کا، اور ہمارے صلاح الدین بھائی کا، ان کی پوری ٹیم کا، جوانان بھگوان پور کا، اور یہاں کے جتنے علماء کرام، خصوصاً ہمارے صدر محترم عالی مرتبہ حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم کا، میرے بیٹے فردوس کوثر کا، اور بھی جتنے مقررین اور جتنے نظم پڑھنے والے اور نعت پڑھنے والے اور قرات پڑھنے والے تمام علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام کا شکریہ، اور سارے منتظمین کا شکریہ، اور میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا شکریہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔